آج کی ہماری ویڈیو ایک دردناک سفر پر ہے جو کربلا سے شام تک کا سفر ہے۔ یہ سفر رسول کی نواسیوں نے، علی کی بیٹیوں نے، اہل بیت کی مستورات نے رسیوں میں پابند ہو کر کیا۔ اس دردناک سفر میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوئے، تاریخ آج بھی یاد کر کے روتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ 10 محرم کو جب سب جانثاران امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گئے اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ فوج یزید خیام اہل بیت کی طرف بڑھنے لگی اور اہل بیت کے خیام کو لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ رسول کی نواسیوں کے سروں سے چادریں بھی لوٹ لی، سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتاری گئی۔ اب شام کا وقت ہو چکا ہے اور شام غریبہ آ گئی۔ اس دردناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ قیامت کا ہے سما، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریبہ، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریبہ، قیامت کا ہے سما۔ 11 محرم کی صبح فوج یزید میں اہل بیت کی مستورات اور بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑا گیا۔ 72 شہداؤں کے سروں کو کاٹا گیا اور ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور یوں یہ لٹا ہوا اسیر قافلہ کربلا سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب اسیران آل رسول شہیدوں کی لاشوں سے گزرے تو آہو بکا کا وہ شور بپا ہوا کہ زمین اور آسمان لرز گئے۔ جب 11 محرم کو اسیران شام کا قافلہ کربلا سے چلا تو شام کے وقت کوفے کے پاس یہ قافلہ پہنچا تو ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ یہ قافلہ یہاں پر ہی روک دو، جب صبح ہوگی تو ہم دربار اور بازار کو سجائیں گے، تب تم ان قیدیوں کو لے کر کوفے میں آنا۔ اب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کے شکل میں شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ آگے آگے چند نیزے بردار تھے جن کے نیزوں پر شہداؤں کے سر بلند تھے، ان کے پیچھے امام سجاد علیہ السلام تھے۔ آپ کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پیچھے آل رسول کے بچے اور مستورات بن چادر اونٹوں پر سوار تھے۔ کوفے کے بازاروں میں آل رسول کو پھرایا گیا۔ شہر کوفہ میں علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایسے خطبے دیے کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہونے لگا کہ یہ قیدی نہیں، باغی نہیں، بلکہ یہ آل رسول ہیں۔
بی بی کے خطبوں کی وجہ سے ابن زیاد کو کوفے میں لوگوں کی بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس ملعون نے اس مظلوم قافلے کو جلد شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ اسیر قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ فوج یزید نے اس سارے سفر میں علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سونے نہ دیا۔ 11 محرم سے 16 ربیع اول تک 66 دن بنتے ہیں۔ ان 66 دنوں اور 66 راتوں میں بی بی مسافرہ شام نہیں سوئی۔ جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا تو شمر نے سنان بن انس سے کہا، سنان شام تک کوئی سوئے تو سونے دینا، پر علی کی بیٹی زینب نہ سو پائے۔ اب سنان نے کہا، کیسے نہ سونے دوں؟ شمر ملعون نے کہا، یہ تم جانو تو تمہارا کام جانے، پر یزید کے دربار تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ اب یہ قافلہ چلا، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ اب یہ قافلہ ایک جگہ رکا۔ شمر نے کہا، سب بیٹھ جاؤ سوائے زینب کے۔ اب بی بی زینب رات بھر ایک درخت کے سائے کھڑی رہی۔ اب آہستہ آہستہ علی کی بیٹی نے بیٹھنا شروع کیا۔ سنان کی نظر سیدہ پر پڑی۔ یہ ملعون نیزہ نکال کر بی بی کی طرف جاتا ہے اور بی بی کے سر پر نیزے مارتا ہے اور بی بی کا سر خون میں تر ہو جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ اس لٹے ہوئے مظلوم قافلے کو شام تک پہنچنے کے لیے بہت سارے شہروں سے گزرنا پڑا، جس میں وادی نخلا، لیا، موصل، رقہ، سنجار، جوسک، حلب، سیبور، حمص، حمات اور دیر رہب۔ دیر رہب وہ منزل ہے، یہ شام کے عیسائیوں کی قدیم عبادت گاہ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا پادری رہا کرتا تھا۔ جب یہ اسیر قافلہ دیر رہب پہنچا تو فوج یزید نے اسی گرجے کے قریب قیام کیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک صندوق میں بند تھا۔ اب راہب اپنے گرجا گھر میں عبادت میں مصروف تھا کہ راہب نے تسبیح کرنے کی آواز سنی۔ اس نے گرجے کی کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ گرجے کی دیوار کے پاس ایک صندوق رکھا ہے جس سے ایک نور نکل رہا ہے۔ اس نور کی روشنی آسمان تک جا رہی ہے۔ اب راہب فوج یزید کے پاس آیا۔ راہب نے سوال کیا، اس صندوق میں کیا ہے؟ خولی نے کہا، اس میں ایک خارجی کا سر ہے۔ راہب نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ خولی نے کہا، حسین ابن علی۔ راہب نے کہا، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ خولی نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ راہب نے کہا، کون محمد جو تمہارا نبی ہے؟ خولی نے کہا، ہاں وہی محمد۔
اب راہب نے سر حسین صندوق سے نکالنا چاہا لیکن خولی نے منع کر دیا۔ آخر کار راہب نے خولی کو کچھ دھرم و دینار دے کر سر امام حسین علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے حاصل کیا۔ اب راہب نے سر امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے۔ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر راہب نے سر امام حسین علیہ السلام کو خولی کے حوالے کر دیا اور اس گرجا کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ قافلہ دیر راہب سے نکلا اور شام آ گیا۔ مصیبت زدوں کا یہ قافلہ جب شام آیا تو یزید نے حکم دیا کہ اس قافلے کو یہاں ہی روک دو، پہلے بازار سجائے جائیں، گلیوں کو سجایا جائے، رنگ برنگے کپڑے پہنے جائیں اور ان قیدیوں کا قافلہ دربار یزید میں لایا جائے۔ اب روایات بتاتی ہے کہ شام کے بازار کو سجایا گیا، بازار میں شرابیوں کا ہجوم بڑھایا گیا اور حکم ہوا کہ اب علی کی بیٹیاں یہاں سے پیدل دربار یزید جائیں گی۔ بس مسلمانوں یوں رسول کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار میں شرابیوں کے ہجوم میں بن چادر پھیرایا گیا اور یہ اسیر قافلہ کربلا سے شام یزید کے دربار پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔